السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ کا دینیات ٹیچر رافت اللہ برق گورکھپوری آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 48 سبق نمبر 12 نماز کے اذکار کھول لیں۔ نماز کے اذکار میں سب سے پہلی بات جو آپ کو ذہن نشین کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اذکار کا کیا مطلب ہے۔ نماز میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، جو دعائیں مانگتے ہیں، ان کو نماز کے اذکار کہتے ہیں۔ نماز میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، جو دعائیں مانگتے ہیں، ان کو نماز کے اذکار کہتے ہیں۔ اس سبق میں نماز کے اذکار بیان کیے گئے ہیں۔ ثنا ہے، تعوذ ہے، تسمیہ ہے، تشہد ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری دعائیں، بہت سارے اذکار ہیں۔ نماز کے بارے میں یہ بات جان لینی چاہیے آپ کو کہ نماز مومنوں کی معراج ہے، اور معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر آپ سے کچھ باتیں کی، اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز جیسا تحفہ، 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے معراج میں آپ کو عنایت کی، اور یہ فرمایا کہ یہ 5 وقت کی نماز جو ادا کرے گا اسے ہم 50 وقت کی نماز کا ثواب دیں گے۔ واقعہ تو معراج کا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، یا اگر نہیں بھی سنا ہے تو قرآن شریف کی دیکھیے 15ویں پارے میں جہاں سے یہ سورہ شروع ہے، سبحان الذی اسریٰ، تو یہاں پہ معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ معراج کا پورا ذکر تفصیل سے ہے، لیکن آپ لوگ جب بڑے ہوں گے اس بات کو پڑھیں گے، یا تفسیر قرآن شریف کھولیے، اس کے نیچے اردو میں ترجمہ لکھا ہوا ہے، وہاں پڑھیے تو واقعہ آپ کو معلوم ہو جائے گا معراج کا۔ دیکھیے، 5 وقت کی نماز لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے معراج سے۔ اب ذرا کتاب میں دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے، نظر ڈالیں۔ میں پہلی لائن پڑھ رہا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ معراج میں اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر آپ سے باتیں کی۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر اس سے باتیں کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں۔ نماز میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اور جو دعائیں مانگتے ہیں ان کو نماز کے اذکار کہتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان اذکار کا مطلب خوب اچھی طرح سمجھ لیں، تاکہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر ہم جو باتیں بھی کریں سوچ سمجھ کر کریں، اور اس سے بندگی اور فرما برداری کے وعدے کریں تو اچھی طرح سوچ سمجھ کر کریں، اور اس سے جو کچھ مانگیں سوچ سمجھ کر مانگیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے، ثنا، نماز میں تکبیر تحریمہ کہنے اور نیت باندھنے کے بعد جو سب سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے اس کا نام ثنا ہے۔ اور ثنا دیکھیے لکھا ہوا کتاب میں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک۔ نیچے الگ الگ لفظوں کا معنی لکھا ہوا، ترجمہ لکھا ہوا، اسے دیکھیں۔
सुबहाना, सुबहाना माने पाक व बरतर बेऐब, का माने तू तेरा तेरे, अल्लाहुम्मा आय अल्लाह, व माने और, बाजिर भी माने साथ, हमदी, हमद माने शुक्र और तारीफ, तबारका खैर व बरकत वाला है, इसमों का तेरा नाम, ताला बहुत ऊंची, जद्दू बुजुर्गी शान, ला माने नहीं, इलाहा कोई माबूद, गैरू गैरू माने सिवा। अब ये सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरू, इसका तर्जमा लिखा हुआ है। इसे देखिए क्या है, पाको बरतर है तू ऐ अल्लाह, शुक्र व तारीफ तेरे ही लिए है, बरकत व बरतरी वाला है तेरा नाम, और बहुत ऊंची है तेरी शान, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। इसके बाद सना के बाद आप ताऊज पढ़ते हैं। ताऊज क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसी को ताऊज कहते हैं। औज़ु मैं पनाह लेता हूँ, बिल्लाहि अल्लाह की, मिन माने से, अशैतान मतलब शैतान, और रजीम मरदूद धुतकारा हुआ। पूरी इबारत का तर्जमा यानी ताऊज का तर्जमा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसका तर्जमा क्या हुआ? मैं पनाह लेता हूँ अल्लाह की शैतान से जो धुतकारा हुआ है। इसके बाद तस्मिया पढ़ते हैं। तस्मिया किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने को तस्मिया कहते हैं। बिस्मी नाम की बरकत से, अल्लाह अल्लाह की, अर्रहमान अर्रहीम ये दो लफ्ज हैं। अर्रहमान जोश के साथ बहुत ही रहम करने वाला, और रहीम बराबर रहम करने वाला। और पूरी इबारत का तर्जमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा, अल्लाह के नाम की बरकत से जो निहायत जोश के साथ रहम करने वाला और बराबर रहम फरमाने वाला है। इसके बाद ताऊज और तस्मिया पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ते हैं। सूरह फातिहा क्या है? सूरह फातिहा वही सूरह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन आमीन। ये सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं। इसका अलग अलग लफ्ज़ों का माना देख लें, उसके बाद यकजा पूरी सूरह का तर्जमा जान लें। अल माने तमाम, हमदू तारीफ और शुक्र, लाम ज़िल्ली लिख माने लिए और वास्ते, रब्बी पालने वाला सारी ज़रूरतें पूरी करने वाला, मालिक आका परवरदिगार, अल आलमीन सारे जहान, मालिकी पूरे अख्तियारात रखने वाला, यौमी माने दिन, अद्दीन बदला जजा और इंसाफ, इया के माने तेरे ही तुझी से, नअबुदु हम इबादत करते हैं, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं, इहदिना हमको दिखा और जमा, अस्सिरात रास्ता, अलमुस्तकीम सीधा सच्चा, अनअमता
تو نے انعام کیا علیہم ان پر المغضوبی جن پر غضب نازل کیا گیا الضالین سیدھی راہ سے گمراہ ہونے والے آمین ایسا ہی ہو. یہ لفظوں کے معانی ہیں, انہیں یاد کر لیجئے. اس کے بعد یکجا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے, اسے دیکھیں. تمام تعریف و شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو پروردگار ہے سارے جہان کا, جو نہایت جوش و خروش سے رحم فرماتا ہے اور برابر رحم فرماتا رہتا ہے. جزا کے دن کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہم کو سیدھا سچا راستہ دکھا اور اس پر جمع ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا, ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا, اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے. خدایا ایسا ہی ہو. یہ پوری سورہ کا ترجمہ ہے سورہ فاتحہ کا, اسے یاد کر لیں. اس سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد کوئی سورہ ملائی جاتی ہے, کوئی سورہ ملا کر کے پڑھنا, اور اس کے بعد رکوع کی تسبیح. رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا. رکوع سے اٹھنے کی تسمیع, رکوع سے اٹھنے کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس کا نام ہے تسمیع. تسمیع کیا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ. اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. قومے کی تمہید, قومے میں تحمید پڑھی جاتی ہے. ربنا لک الحمد, اے ہمارے مالک ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے. حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ, بہت ہی زیادہ تعریف, پاکیزگی اور برکت سے بھرپور تعریف. سجدے کی تسبیح اس کے بعد پڑھی جاتی کیا؟ سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرا پروردگار سب سے اونچے مرتبے والا. جلسے کی دعا اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی. اے اللہ مجھے بخش دے, مجھ پر رحم کر, مجھے سیدھی راہ پر چلا, میری پریشانی دور کر, مجھے سلامتی دے اور مجھے روزی عطا کر. اس کے بعد تشہد. تشہد کیا ہے؟ التحیات کا پڑھنا. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. الگ الگ لفظوں کا ترجمہ. التحیات تمام زبانی عبادتیں. الصلاۃ الصلوات تمام بدنی عبادتیں. الطیبات تمام پاکیزہ مالی عبادتیں. السلام سلامتی و رحمت. علیکہ آپ پر. ایہا اے. برکاتہ اس کی برکتیں. علینا ہم سب پر. عبادی بندے. الصالحین نیک لوگ. اشہد میں گواہی دیتا ہوں. اللہ مگر اور سوا. عبدو بندہ. اب پوری دعا التحیات للہ کا ترجمہ.
تمام زبانی عبادتیں اور تمام بدنی عبادتیں، تمام پاکیزہ مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں نازل ہوں اور سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے سارے ہی نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الگ الگ لفظوں کا ترجمہ۔ صلی رحمت بھیج، علی پر، آلی اولاد ماننے والے، کما جیسا کہ، صلیتا تو نے رحمت فرمائی، انکا بے شک تو، حمیدم اپنی ذات میں خوبیوں والا، مجید بزرگی اور شان والا، بارک برکت عطا فرما، بارکتا تو نے برکت عطا فرمائی۔ اب پورے درود شریف کا ترجمہ۔ اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ماننے والوں پر، جس طرح تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد پر۔ بے شک تو اپنی ذات میں خوبیوں والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکتیں نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل اولاد پر۔ بے شک تو اپنی ذات میں بڑی خوبیوں والا اور بڑی شان والا ہے۔ درود کے بعد کی دعا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ الگ الگ لفظوں کا ترجمہ۔ نی مانے مجھ پر، ظلم تو میں نے ظلم کیا، نفسن جان، ظلمن کثیرہ بہت ہی زیادہ ظلم، لا یغفر نہیں بخشا، ذنوب الذنوب گناہ، انت مانے تو، فاغفر پس بخش دے، لی میری مجھ کو، مغفرتم بخشش معافی، من عندکا اپنے پاس سے، ورحم اور رحم فرما، انکا بے شک تو، الغفور بہت زیادہ معاف فرمانے والا۔ اور پوری دعا کا ترجمہ۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، بہت ہی زیادہ ظلم، اور تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو بخش دے، پس تو میرے گناہوں کو بخش دے اپنی خاص بخشش سے اور مجھ پر رحم فرما۔ بے شک تو بہت زیادہ معاف فرمانے والا اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
یعنی سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو۔ دعا، نماز سے فارغ ہو کر جو دعا چاہیں مانگ سکتے ہیں، دین کی بھلائی کی ہو یا دنیا کی بھلائی کی۔ البتہ قرآن اور حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں ان کا پڑھنا زیادہ اچھا ہے۔ قرآن و حدیث کی دعاؤں میں بڑا اثر اور بڑی برکت ہے، اور دین و دنیا کی کوئی بھلائی ایسی نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے نہ مانگی ہو اور جس کے مانگنے کا طریقہ نہ سکھایا ہو۔ سلام پھرنے کے بعد 3 بار استغفر اللہ یعنی میں خدا کی مغفرت چاہتا ہوں کہے، اور پھر یہ دعا پڑھے۔ اس طرح پڑھنا مسنون ہے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ السلام مانے سراسر سلامتی اور سلامتی دینے والا، منکا تیری طرف سے، یا مانے اے، زا مانے والا، جلال عظمت اور بزرگی، اکرام بزرگی اور شرف۔ ترجمہ، اے اللہ تو ہر کمی سے سلامت ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، تو بہت ہی اونچا اور برکت والا ہے، اے عظمت اور بزرگی والے۔ یہ دعا ہے آخر میں۔ یہ جو دعائیں، یہ جو اذکار پڑھا ہم نے، الگ الگ لفظوں کا معنی اور مجموعی عبارت کا ترجمہ، ان ساری دعاؤں کو آپ زبانی یاد کر ڈالیں اور ان کا ترجمہ بھی یاد کر ڈالیں، اور یاد کرنے کے بعد اپنے ہی گھر میں اپنی والدہ کو یا بڑی بہن کو یا بھائی کو یا کسی کو گھر میں سنا لیں، تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں یہ دعا آپ کو یاد ہو گئی ہے اور اس کا ترجمہ یاد ہو گیا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اسکول اوپن ہونے کے بعد، کھلنے کے بعد جب آپ کی حاضری ہوگی تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہی دعائیں سنیں گے۔ یہ زبانی سب کو یاد ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ دعائیں یاد نہیں ہوں گی تو آپ نماز میں پڑھیں گے کیا؟ یہی دعائیں تو ہیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے طہارت کے مسائل، اور پھر وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، پھر اس کے بعد نماز کا طریقہ۔ آپ 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھیں، عملی مشق بھی ہو، یہ بھی معلوم ہو کہ 5 وقتہ نمازوں میں فجر میں کتنی رکعتیں ہیں، سنت کی اور فرض کی، ظہر میں کتنی ہیں، عصر میں کتنی ہیں، مغرب اور عشاء میں کتنی ہیں، رکعتوں کی تعداد بھی معلوم ہوگی اور پڑھنے کی عملی مشق بھی ہوگی۔ لہذا آپ یہ ساری دعائیں یاد کر ڈالیں اور 5 وقتہ نماز بھی پڑھیں، اور یاد کر کے اطمینان کے لیے اپنے گھر میں کسی کو سنا لیں۔ اور اسکول کھلنے کے بعد ہم پہلا سوال آپ سے انہی دعاؤں کا کریں گے اور یہ پوچھیں گے کہ نماز کی یہ ساری دعائیں، سارے اذکار آپ کو یاد ہوئے یا نہیں۔ نہ یاد ہونے کی شکل میں پھر آپ کو سمجھ لیجیے۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی آپ کو ذہن نشین کرنی ہے کہ سبق میں نے پڑھا دیا، اس میں اذکار ہیں، اس میں سمجھانے کی یہی بات ہے کہ یہ دعائیں ہیں، اور جن جن موقعوں کو پڑھی جاتی ہیں وہ مواقع بھی اس میں آپ کو معلوم ہیں، اور یہ نام ان کا یاد کر لیجئے کیا کیا نام ہے۔ پھر یہ جو مشق میں سوالات ہیں ان کے جوابات لکھ کر کے میں آپ کو بھیجوں گا، یہ جواب لکھ لیجئے گا اور اسے یاد کر لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ دعاؤں پر محنت کریں، ان ساری دعاؤں کو یاد کر ڈالیں۔